اب یہ بتائیے مفتی صاحب جو بڑا اہم ترین سوال ہے، تحویل قبلہ کے کچھ اسرار و رموز ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے علم اور فہم کے مطابق ایک مسلمان اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ سب سے بڑی بات جو سمجھائی جا رہی ہے اس واقعہ سے وہ یہ ہے کہ کعبہ قبلہ حضور کی وجہ سے ہے۔ آہا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، آہا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دوسری جو بات میں نے پہلے کی تھی، آپ فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ بھی اس واقعے سے سمجھایا گیا، سبحان اللہ، کعبہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور کعبے کو کعبے کی حیثیت اور کعبے کو رحمتوں کا فیضان بھی حضور کی وجہ سے ملا۔ کعبے کو فیضان کعبے کے کعبہ کی وجہ سے، کعبے کے کعبہ کی وجہ سے ملا۔ اچھا، تیسری بات یہ، حضور کی وجہ سے کعبہ قبلہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس قبلے کے اسرار و رموز میں سے ایک سر یہ ہے کہ دنیا بھر کے گناہ گار مسلمان اس مرکز پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نہا لیں اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جس کا چپا چپا نور و نکہت سے بھرا ہو اور دلوں کو، ذہنوں کو، فکروں کو روشنی میسر آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک سر یہ ہے کہ اس کعبے کی تعمیر میں، اس کے حدود میں، اس کے کونے کونے میں انبیاء کی نسبت شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ہاجرہ کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ اعمال شامل ہیں جو اس کعبے کی عبادت میں شامل کر کے امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جن کی اتباع، جن کی اطاعت اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آثار کو اور ان انبیاء کی زندگیوں کو زندہ رکھنا اللہ کا مطلوب ہے۔ سبحان۔ چوتھا سر یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز بنا ہے، ایک مرکز ہے، اس سے وحدت کا سبق دیا گیا کہ ساری امت مسلمہ جو ایک نبی کو آخر نبی مانتی ہے، ایک بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتی ہے، تو ان کا سب کا وحدت کا جو سرہ ہے وہ بیت اللہ۔ یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ بیت المقدس ہی رہتا تو ظاہر دیگر جو سماوی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بنیادی طور پر اپنا بھی کلیم کرتے، ان کے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے، تو آپ کی جو ایک انفرادیت ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ رکھی گئی، ان سے شناخت الگ رکھی گئی مسلمانوں کی۔ ایک اور سر یہ ہے کہ جب تک فکری طور پر ارتکاز نہ ہو وحدت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جب بیت اللہ ایک ہمارا قبلہ بن گیا تو فکری ارتکاز اور فوکس کو بھی قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو یہ بڑا ممد و معاون ہوتا ہے۔ یوں ہی بیت اللہ شریف ایک، وہاں جب عبادت کی جاتی ہے تو سب کا لباس ایک، ساری رنگ، قوم، نسل اور طبقوں کی تفریق وہاں جا کر مٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا کر دراصل مساوات کی تسبیح میں ساروں کو پرو دیا گیا، سبحان اللہ، اور ہر طرح کے جو بت تراشے گئے ہیں تفریق کے، امتیاز کے، وہ سارے ختم کر کے مسلم امہ کو ایک مسلم امت بنا دیا گیا ہے۔ واہ، اور اس قبلے پہ جو مجتمع کر دیا۔ اب تحویل قبلہ کے اسرار میں سے بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ ہم ایک امت بن جائیں، واہ واہ واہ، جس کی آج ضرورت ہے۔ واہ، اگر چند ہزار لوگ یونٹی کے ساتھ کسی کے خلاف برسر پیکار ہوں، انہیں بھی 20 سال میں فتح مل جاتی ہے، تو پوری امت اگر اتحاد کے ساتھ ایک نقطے پر جمع ہو جائے اسلام کے لیے، تو مجھے بتائیں امت مسلمہ دنیا پر کیوں نہیں راج کرے گی؟ مفتی صاحب اس میں چند ہزار کا معاملہ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو بائی لاج دیکھیں، میرا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا، یہ کورونا جب سٹارٹ آپ کو یاد ہے جب ہوا تھا، میں نے اس میں ایک پروپوزل بڑا سمپل سا دیا تھا، بہت سادی سی بات اس میں میں نے کی تھی کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 لوگ اگر حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ یا کسی خاص موقع پہ جمع ہو جائیں کعبے میں، تو میرا خیال ہے سارے مسائل ویسے حل ہو جائیں گے۔ بہت 57 لوگوں نے تو لیڈ کرنا اور کرنا۔ الناس علی دین ملوکہم
لوگ تو اپنے قائدین کے اشاروں پر چلتے ہیں. ہاں. اگر تمام اسلامی ممالک کے بہت خوبصورت پرپوزل ہے آپ کا, یہ ہمارے سربراہان مملکت ہی جمع ہو جائیں ایک نقطے پر, تو ساری امت ایک نقطے پر جمع ہو جائے.